گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے علماء کرام اور مفتیان اعظام پر مشتمل ہے، اس کے مفتیان کرام الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور مختلف عنوانات پر شرعی رہنمائی کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ اور عیدین سے متعلق سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک کی جب نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں تو دو اذانیں دی جاتی ہیں۔ ایک اذان تو خطیب صاحب جو خطبہ دیتے ہیں، جس کو تقریر بھی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے دے دی جاتی ہے، اس سے بھی بہت قبل دے دی جاتی ہے۔ پھر مساجد میں بعض جگہ نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت سارے امور ہوتے ہیں۔ پھر خطیب صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پھر ایک اور اذان دی جاتی ہے سنت وغیرہ کے قریب۔ تو اب اس اذان کو جو ہے وہ عموماً اذان ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اذان کا جواب دینے کے فضائل ہیں، برکات ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں دینا چاہیے، بعض لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اس کو منع کرتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے جو شرعی طور پر ہم اس پر عمل کر سکیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اذان ثانی جو یعنی دوسری اذان جو جمعۃ المبارک کی نماز کے وقت کہی جاتی ہے، تو وہ اذان اس وقت ہوتی ہے کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ممبر پہ آنے کے بعد اب وہ اذان خطیب کے سامنے مسجد سے باہر ہونی چاہیے۔ تو یہ اذان ثانی جو ہے یہ دی جا رہی ہوتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب خطیب ممبر پر خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو اس وقت ہر طرح کا کلام، چاہے وہ ذکر و اذکار پہ مشتمل ہو یا دنیاوی بات چیت آپس کا کلام ہو، تو اب اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے یا وہاں بیٹھنے والے ہم مقتدیوں نے خطیب کے علاوہ بقیہ تمام کے اوپر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ نماز جمعہ ادا ہونے تک، یعنی 2 رکعت فرض ادا ہونے تک ہر طرح کی بات چیت موقوف کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ خطبے کی ابتدا سے یعنی اذان کی ابتدا سے لے کر جب خطیب ممبر پر آ گیا، ممبر پر آ گئے، کیونکہ عموماً ممبر پر آتے ہیں تو آنے پھر کے بعد یہ اذان اذان ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ لازم ہے ایسا ہونا؟ یہ مطلب اذان جو ہے وہ خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد، خطیب صاحب جب ممبر پہ آ جائیں اس وقت اذان کہی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو اب سلام کلام، آپس کی گفتگو، بات چیت سب موقوف کرنا یہ ضروری ہے۔ اس دوران بات چیت کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اذان ہو رہی ہوگی تو اذان میں جو کلمات مؤذن صاحب پڑھتے ہیں تو ان کا دہرانا یہ اذان کا جواب ہے۔ تو اذان کا جواب دینا مستحب ہے، لیکن جب خطیب کے سامنے جب جمعے کی اذان ثانی ہو رہی ہوگی تو ایسی صورت میں اذان ثانی کا جواب دینا زبان سے منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ اذان کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دلی طور پہ، یعنی بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں تصور کریں کہ آپ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پوری اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خطبے کے دوران بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی
اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اس وقت بھی درود شریف جو سننے والے ہیں ان کو درود شریف زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دل میں درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام آئیں گے تو اس وقت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس طرح کے کلمات یہ کہنا یہ بھی دل ہی میں ہوگا، تو اچھا، زبان سے نہیں کہیں گے، حتیٰ کہ دل میں لازم ہے، مطلب یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دل جیسے درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اگر پہلی مرتبہ مجلس میں سنا لیا گیا تو سننے والے پہ درود واجب ہوتا ہے، اور بار بار لیا جا رہا ہو تو ہر بار مستحب۔ تو ابھی اس امور میں جب خطبے کے دوران اگر حضور کا نام کسی نے پہلی دفعہ سنا ہے تو درود شریف زبان سے پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے، دل میں پڑھ لیں، جب خطبہ ہو جائے نماز ہو جائے تو اس وقت زبان سے پڑھ لے پھر۔ صحیح، تو یہ مطلب پابندی ہر طرح لازم ہے سننے والوں کو کہ وہ زبان سے کوئی ورد وظیفہ اوراد نہیں کریں گے، حتیٰ کہ خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں ٹھیک تو ہے، بسا اوقات بعض لوگ اس کے اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دعا کرنے کی بھی زبان سے ممانعت ہے۔ اچھا، دل ہی دل میں اگر کسی کو دعا کرنی ہے تو دل ہی دل میں ہاتھ کریں، اٹھا کر کرتے ہیں دعا، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ ایسے موقع پر حرکت سکنت یعنی کوئی بھی ہل جل کرنا بیجا تو اس کی ممانعت ہے۔ توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے، یہ خطیب کی طرف خطبے کے وقت رخ کرنا یہ مقتدیوں کا یہ مستحب ہے۔ یعنی خطیب اب درمیان میں ہے، مسجد دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے، قبلہ رو نہیں ہوں گے، قبلہ رو ہونا بیٹھنا جائز تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ خطیب کی طرف سارے نمازیوں کا یعنی رخ بہتر ہو، یوں ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، ہاں جی بالکل، وہ ہاتھ بالکل عمل باندھے نہیں جاتے ہے۔ ہیں، جو دائیں طرف ہے تو وہ بالکل دائیں طرف جی ہے اور اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، یعنی وہ خطیب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، خطیب کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا۔ ایسی بائیں والا ہے تو وہ اس کا بھی رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ خطیب کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا۔ مستحب یہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے وہ خطبہ سنا یعنی وہ کرتے ایک تھے۔ طرح کا خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اگرچہ وہ عربی میں ہے تو توجہ کی جائے اس کی جانب، جی جی، تو یہ خطیب کی طرف رخ کر کے خطبہ سننا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل ہمارے ہاں نہیں ہے، صحیح، تو اس پہ عمل کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شروع میں ہو سکتا ہے عجیب سا لگے، ٹھیک ہے، بلکہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں تو بہت سو کو شاید عجیب سا لگے جی کہ جی، یہ یہ کہ کیا؟ ہم نے تو زندگی گزار دی صحیح، کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، خطیب کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خطیب کو دیکھے، ٹھیک ہے، تو مطلب ایک مستحب حکم ہے جو مسلم شریف کی روایت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ باپ کا نام ہی اس انداز میں قائم کیا گیا کہ مقتدیوں کا خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ یعنی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ مسئلہ لکھا ہو، فقہ کی کتابوں میں بھی ہے اور حدیث شریف مسلم اچھا، شریف کے باب کا نام بھی اسی طرح کے الفاظوں یعنی سے، عنوان جو ہے سبجیکٹ عنوان رکھا جو ہے گیا، وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ٹھیک ہے، خطیب کی طرف رخ کر کے مقتدیوں کو بیٹھنا ہے۔ حدیثیں نکل ہیں وہاں پر، اس میں اس طرح کی احادیث ہیں جس میں اس بات کا بیان ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں اس پہ عمل نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی کو دائیں طرف بیٹھتا ہے اور وہ اگر خطیب کی طرف رخ کرے گا تو لوگوں میں عجیب ایک تشویش کہ سب ادھر تم ادھر، تو اس کے لیے اگر اس مستحب پہ عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے پہلے ہی ایسی جگہ کا انتخاب کرے وہ سیدھا اس کہ وہ خطیب کے سامنے ہو، ٹھیک تو ہے، اس مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا اور کسی کو لیکن اگر پریشانی صف اس کو آگے مل رہی ہے دائیں بائیں بیٹھنے میں اور خطیب کی سیدھ پانے کے لیے پچھلی صف میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اب کیا کریں؟ اگلی صف میں جا کر بیٹھے، مطلب جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ آ گیا اب تو کسی بھی طرح کی ہل جل نہیں پہلے ہی خطیب کے ممبر پہ آنے سے پہلے ہی بغیر کسی کا کندھا پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں جگہ تھی آگے بڑھتے بڑھتے ایسے مقام کی طرف بیٹھ جائے کہ خطیب کی طرف اس کا رخ ہو۔ اصل یہ کہ مستحب ہے خطیب کی طرف رخ کرنا، اگر خطیب کی طرف آگے بیٹھ کے رخ کر لیتا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، ایک مستحب عمل پر۔ نہیں، اگلی صفوں کی فضیلت جو ہے پہلی صف ہے، اگلی صفوں کی فضیلت، صف اول کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صف اول کی فضیلت حاصل اس کو ہو رہی ہے، لیکن ایک اور فضیلت کے خطیب کی طرف بھی رخ ہوتا جی جی، وہ حاصل نہیں کر ٹھیک رہا ہے، تو یہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو پہلی صف نہیں مل رہی، لیکن صف اول کی جو فضیلت ہے وہ بہرحال بہت زیادہ ہے۔ اچھا حضور، یہ اب خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی اذان شروع ہو یعنی ممبر پر خطیب صاحب تشریف لے آئیں، اس وقت سے لے کر نماز مکمل ہونے تک
جو ہے بالکل توجہ چاہیے، اور خطیب کے سوا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا. خطیب صاحب اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں. خطیب صاحب اذان کا جواب دیں گے. کوئی ایسی بات کسی کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھیں ٹھیک ہے. تو وہ ٹوک سکتے ہیں، اچھا. نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، برائی سے منع کر سکتے ٹھیک ہیں. ہے. لیکن اگر کوئی اور خطیب کے علاوہ کوئی اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، جیسے کندھا پھیلان کر جا رہا ہے، تو اب اس کو الجھے نہیں. جیسے صفیں بن رہی ہیں اس دوران پیچھے لوگ ہیں اور آگے جگہ خالی ہے، اب آگے آ جائے بھائی، آگے آ جائے، اندر جگہ خالی ہے، تو یہ بھی تو ایک کلام ہے. یہ خود آگے چلے جائے. ٹھیک ہے. اعلان نہیں، وہ کرنے نہیں والا جائے گا، اس نے وہ آواز ہی لگانی ہوتی ہے. مطلب جو اعلان کر رہا ہے وہ خود آگے آ جائے. ٹھیک ہے. جب یہ آگے جائے گا اگلی صف پوری کرے گا، اس کی جگہ پوری کرنے والا پیچھے آ خود ہی گیا. آ جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے کیونکہ اوپر پنکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے پلر ہے اور پلر سے ہٹنا نہیں مطلب چاہتے. میں اپنے سیف سائڈ کے میں نے یہیں کھڑا ہونا ہے، آگے صف آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، تو یہ شور مچانا درست نہیں ہے. بلکہ جہاں صف میں جگہ خالی دیکھیں تو بغیر شور کیے ایک تعداد ہے، یہ ادھر وہ تکبیر تحریمہ ہو چکی ہوتی ہے اور آواز آ رہی ہوتی ہے، اندر جگہ ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب ہوٹنگ کرتے ہیں. کیسے لوگ ہیں، نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، صفیں پوری نہیں کرتے، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ پوری تقریریں یہ نمازی بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب نماز شروع ہو رہی ہے اس سے خاموشی درکار ہے، خاموش رہیں اور اگلی صفوں کو پورا کریں. ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہی جب ہم جمعے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں پتہ ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے، تو اسی صورت میں نمازیوں کو چاہیے کہ بیان کے دوران ہی آگے آگے کی طرف پہنچتے رہیں. ٹھیک ہے. تاکہ صف کی تکمیل کرنے میں آسانی رہے. صحیح. پھر بھی اگر آگے صفوں میں جگہ باقی رہتی ہے تو پیچھے والے نمازی کو چاہیے جو پچھلی صف میں کھڑا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اگلی صف کو پورا کرے ٹھیک ہے. کہ صف میں خلا ہے اور یہ پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پیچھے ہی کھڑا ہو کر نماز شروع کرنا یہ واجب چھوٹ رہا ہے. اس کا صحیح. واجب ہے کہ اگلی صف میں جہاں جگہ مناسب بن رہی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ جا سکتا ہے، تو ان کو چاہیے پیچھے جو صف میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ اب ان میں سے کوئی بھی جا کے صف کو پورا کرے. ٹھیک ہے. اگر پورا نہیں کرتے اور اگلی صف میں جگہ خالی رہتی ہے تو یہ پیچھے صف بنانا گناہ ہوگا. اچھا. اب وہ ایک جو اگلی صف کونے پر ہے لیکن جگہ درمیان میں خالی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درمیان والا ہی آگے جائے. مطلب کوئی بھی چلے جائے. اچھا. سائڈ والا آگے بھی جا کے صف کو پورا کریں. کوئی بھی نہیں جاتا، صف میں درمیان میں خلا باقی رہ جاتی ہے تو پچھلی صف میں سے جو آگے جا سکتے تھے جس کو اس خلا کا علم ہو گیا، اب کونے والوں کو عام طور پہ علم نہیں ہوگا لیکن جن کو علم ہو گیا تو ان کو آگے بڑھنا ہوگا. اب وہ نہیں بڑھتے، پچھلی صف میں ہی کھڑے رہتے ہیں، اگلی صف میں خلا باقی رہ جاتا ہے تو یہ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی فضیلت حاصل کرنے کا ذہن ہونا چاہیے. ایک تو حکم ہے کہ صف کی تکمیل کریں اور دوسرا صف میں جو خلا ہو اس خلا کو پورا کرنے والے کے لیے مغفرت کی بشارت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایسے جذبے رکھنے والے بھی مسلمان ہیں جو باقاعدہ صف میں خلا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر پھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں صف میں جگہ ہو تو میں آگے. اور کئی لوگ جو نا بڑھنے دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں. خود مطلب وہ مغفرت سے یعنی تو بخشش کروا لے، گویا یہ کہ تم بخشش کروا لو، میں نہیں. کسی داڑھی والے کو دیکھا، داڑھی والے کو آگے کر دیا. اصل میں بخشش کا ہر شخص محتاج ہے. صحیح. خطا کہ ہم پتلے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے یعنی بظاہر چھوٹے ویسے بڑا کام ہے. 2 قدم آگے چل جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ بظاہر عمل میں جس میں مختصر عمل جس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، بغیر مشقت والا کام، یہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں. اصل میں واپسی پہ جلدی ہوتی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، بعض تو صفیں منتشر کر دیتے ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو نکلنا ہے تو وہ نکل جائے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں وہیں. اب کسی کو نکلنا بھی ہے تو وہ نہیں نکل پاتا. تو اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ واپسی پر ہو جائے گی مشکل، جتنا آگے پڑھوں گا نکلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے بھی آگے شاید کئی لوگ نہیں بڑھتے ہوں گے. بہرحال سستی اور کاہلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر انعامات مقرر کر دیے جائیں، صحیح کہ پہلی صف والے کو 1000 روپے، دوسری والی کو 900 روپے، تیسری کو 800، تو یوں 10 صفوں میں 100 روپے کم ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد 50، اس کے بعد 10 اور اس کے بعد والے کے کچھ نہیں ہے. صحیح. 10-12ویں صف والے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سب کی کوشش ہوگی کہ میں پہلی صف میں، پہلی پوری ہو گئی تو دوسری میں 900 ملیں گے، اس کے بعد پھر 800 روپے ملیں گے. اگر یہ انعام مقرر کر دیا جائے تو پھر دیکھیں جمعے کی مسجد وہ مسجد تو دور دراز سے لوگ آئیں گے. مسجد کشادہ کروانی پڑ جائے گی کہ پہلی صف میں کم سے کم 200-400 افراد تو آئیں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی انعام، کوئی لالچ، کوئی دنیاوی
ہمیں کوئی مفاد ملتا ہو، نظر آنے والی چیز، نظر آنے والی چیز، مادی چیز، تو اس کے لیے فوراً بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صف اول کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ صف اول میں کیا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو اس کو پانے کے لیے جھگڑا ہوتا، اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے قرآن دازی ہوتی کہ جس کا نام نکلے گا وہی آگے صف اول میں جائے گا. آئے. یعنی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. لیکن اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ہمارے نمازیوں کے دلوں میں اہمیت نہیں ہے. اولاً امام کے اوپر رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ امام کے پیچھے، بالکل پیچھے اس کی طرف رحمت آتی ہے، اور اس کے بعد سے سیدھی طرف پھیل جاتی ہے. پھر اس کے بعد امام کے بالکل پیچھے والے شخص سے پھر بائیں طرف کو پھیل جاتی ہے. اس طرح پھر یہ رحمت دوسری صف میں جو امام کے بالکل سیدھ میں ہوگا اس کی طرف متوجہ، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف. تو یوں جو جتنی اگلی صفوں میں ہوگا تو رحمت الہی میں وہ اتنا زیادہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو حضور بہت جگہ دیکھا ہے مسجد کی ضروریات ہیں، پیسے کی ضرورت ہے. آپ تو ابھی 900,000 روپیہ دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ مسجد کو پیسوں کی حاجت ہوتی ہے. مسجد میں امام صاحب مقرر ہیں، مؤذن ہیں، پنکھا، بجلی، لائٹس، ہر طرح کی چیزیں، یعنی ایک گھر میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری مسجد میں بھی ہوتی ہیں. یوٹیلیٹیز بل ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اخراجات پورا کرنے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. اب کئی جگہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یا تو دوران خطبہ چندہ جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد لوگ چلے جائیں گے. یا پھر کئی جگہ ایسا ہے کہ جاتے اتنے نہیں ہیں لیکن نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے چندہ جمع کرنے میں مشکل ہوتی ہے نماز کے بعد. تو پھر یہی طے پاتا ہے کہ ہم جو ہے دوران خطبہ ہی چندہ جمع کر لیں گے. تو کیا اس طرح اجازت ہے چندہ جمع کرنے کی؟ نہیں. اس میں دیکھیں چندہ جمع کرنے والے بھی نمازی ہیں. خطیب خطبے کے لیے جب ممبر پہ آ گیا، جی جی، تو جب بات چیت کرنا منع ہے تو مسجد کا چندے کا باکس، ٹوپی، بہت جگہ تھیلا، رومال، اب یہ لے کے اگر صفوں میں جو گھوم رہا ہے اور اس وقت اذان ہو رہی ہے، اس وقت خطیب ممبر پہ آ چکا ہے، تو اب یہ چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ چندہ کرنے والا خود تو سمجھو چندے کے کام میں مصروف ہے، اور جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں سب کی توجہ جو ہے وہ خراب کرتا ہوا جا رہا ہے. یا جس کو دینا ہے تو وہ اب انتظار کر رہا ہے، وہ ابھی آنے والا ہے. جی تو آئے گا تو تب تک مطلب یہ توجہ جو ہے نا، اب اس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے دوران بھی اگر چندہ ہوتا ہے تو یہ تو بالکل ناجائز کام ہے. خطبے کے دوران چندے کرنے کی اجازت نہیں ہے. خطبہ ہو گیا، اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد اب اگر یہ اس وقت اگر چندہ کیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اس میں مسجد کے جو نمازی ہیں ان سب کو ہی تعاون کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو مولانا صاحب ہیں یا جو مسجد کے خادم ہیں یا جو مؤذن صاحب ہیں یا کمیٹی کے جو افراد ہیں وہی چندہ کریں. یہ ایک مسجد کا کام ہے، مسجد کے لیے ایک مالی تعاون ہے. اگر آپ اپنا بھی 10، 12، 20 کا نوٹ، 10 کا نوٹ اپنا بھی ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ ٹوپی یا رومال یا ایسا کر کے اٹھیں گے تو مسجد کی خدمت کرنے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو اس طرح ہونا یہ چاہیے کہ اگر صفوں میں سے ہر صف میں خود سے کوئی نمازی کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر یوں ایک صف میں ایک نمازی کھڑا ہو کر یوں چندہ کر لے گا تو بآسانی جلد از جلد چندہ کرنے میں ایک تو وقت بھی بچے گا، اور چندہ جمع، ٹوپیاں، رومال، جو کچھ بھی چندہ جمع وہ پھر آگے بڑھاتے بڑھاتے جو اس کا ذمہ دار ہے وہاں تک وہ رقم پہنچا دی جائے. تو اس طرح ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی مالی تعاون ہو جائے یا عملاً کوئی تعاون ہو جائے. اور چندہ جو ہے اب کئی جگہ ہوتا ہے کہ ابھی والد صاحب نے دے دیا تو گھر کی طرف سے چندہ آ گیا، اب نہیں دیتے. تو کیا یہ ایسا ہے کہ ایک گھر میں سے ایک ہی چندہ جائے گا؟ اگر لنگر تقسیم ہو رہا ہو اور والد صاحب کو ایک تھیلی مل گئی لنگر کی، بریانی کی، تو بیٹا کھڑا رہے گا؟ بلکہ ابا ہی کہیں گے بیٹا جلدی 2 تھیلیاں تو بھی پکڑ لے، ٹھیک ہے، تم بھی لے کر آ جاؤ، بچوں کو ہی بھیج دیں گے. تو یہ لنگر اور اس طرح کی نیاز بٹے تو اس میں ابا اپنے پوتوں کو بھی لائن میں لگا سکتے ہیں. لیکن مسجد میں جہاں دینے کا معاملہ ہے تو والد صاحب ہی کیوں نیکیاں کمائیں؟ 50 روپے اگر انہوں نے دیے ہیں مسجد میں تو ان کو ثواب ملے گا، بیٹا ثواب سے کیوں محروم رہے؟ وہ بھی اپنی حسب استطاعت، یعنی جو بالغ ہو، نابالغ کی بات نہیں کر رہا، جو بالغ ہے تو اس کو بھی چاہیے، وہ بھی نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسجد کے لیے اپنی حسب استطاعت خدمات پیش کرے. تو یہ مطلب قطرے قطرے سے جس طرح دریا، محاورہ ہے، دریا بنتا ہے، تو اسی طرح یوں چندہ ہونے سے مسجد کے بہت سارے معاملات
دیکھیں دنیا کا بھی نظام تو چندے سے چلتا ہے نا. ہماری روڈز ہیں, ہمارے ایئرپورٹس ہیں, ہمارے اسکول ہیں, ہمارا سارا کچھ چندے سے تو بنتا ہے. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اسی کے رقم سے سارا چلتا ہے. تو وہاں ہم چندے کا خود بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں چندہ دینے پر یا چندہ مانگنے والوں کے اوپر کلام کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اس میں یہ بھی غور کریں گے اپنے لیے کون مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے کوئی بھی نہیں مانگ رہا. اپنے لیے کوئی نہیں مانگ. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس گھر کا انتظام اب چونکہ ہمارا معاملہ ہے سہولیات بھی ہمیں ملیں گی, مالی اعتبار سے اب ہم محتاج ہیں. پنکھا بھی آپ نے لگوانا ہے, پنکھا نہیں چلے گا تو آپ نے ہی کہنا ہے. یہی کیسی مسجد ہے؟ یہاں آپ چندہ لیتے ہیں, پنکھا نہیں لگایا. چندہ لیتے ہیں تو پنکھے کا کوئی نظام نہیں ہے, جو چاہتا ہے پنکھا چلاتا ہے, جو چاہے بند کر دیتا ہے. تو پھر مؤذن ان سب کی آپ لوگ کلاس بھی لیتے ہیں. یہ سب غلط انداز ہے. تو مسجد کے معاملات میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مسجد کے لیے اگرچہ چندہ طلب کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ ہماری اپنی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح بار بار, جیسے ایک مسجد ہے, ہر جمعے کو بلا ناغہ مؤذن صاحب نے کھڑے ہو گئے اعلان کرنا ہی کرنا ہے. کئی جگہ ہوتا ہے مطلب یہ ہر جمعے کی ایک گویا اب جیسے سلام پھرنے کے بعد نا عوام بھی اب منتظر ہوتے ہیں کہ اب چندے کا اعلان ہونے والا ہے. اب چندے کا وہ الفاظ رٹ چکے ہوتے ہیں, جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے, اب نمازی ہو سکتا ہے نمازی اس سے ہوٹنگ کرتے ہوں یا پھر دوبارہ چندے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ اگر ہوٹنگ کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس زاویے سے سوچیں کہ اگر ہم سب مسجد کو اتنا دیتے ہیں کہ یہ مؤذن صاحب آئندہ کھڑے ہی نہ ہوں, یہ آئیں, یہ مسجد انتظامیہ سے بات کریں. کیا یہ بار بار مؤذن صاحب کو آپ کھڑا کر دے تو یہ چندے کے لیے اچھا نہیں لگتا. سیدھی بات ہے, فطری طور پہ وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہر جمعے وہ چندے کا اعلان کر رہا ہے. تو ایسے میں نمازی جو مخیر ہیں ان کو خود مسجد انتظامیہ سے رابطہ کرنا چاہیے, اور کہیں ان سے رابطہ کر کے کہیں کہ بھائی آپ کی مسجد کا پورے مہینے کا خرچہ ہے کتنا. بہت زیادہ بجٹ ہوتا بھی نہیں مساجد میں, تو اتنا میں 500 دوں گا ہر مہینے, میں 1000 دوں گا ہر مہینے. اس طرح اگر ہمارے نمازی وہ اپنی تنخواہ کا کوئی 1000 کا نوٹ, 500 کا نوٹ, کوئی فیصد مقرر کر لیں کہ آپ 5% اپنی تنخواہ کا مسجد میں دیں گے, 2% اپنی تنخواہ کا مسجد میں دیں گے, تو اس طرح ہماری مسجد خود کفیل ہوگی. اور جو ہماری مسجد کی ضروریات ہیں, اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو چندہ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے. اور اکثر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بکثرت جہاں جتنا چندے کا اعلان ہوگا, عام طور پہ نمازی یہ سمجھتے ہیں اتنی دیر سے اتنے عرصے سے چندہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی ان کے پاس چندے کی اماؤنٹ جمع ہو گئی ہوگی, حالانکہ وہ اتنی اماؤنٹ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, شور زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ہر ہفتے 4000 3000 5000 چندہ ہو گیا. اب یعنی 10-20 روپیہ ڈالے گا یا کوئی 100 ڈال دے گا, تو عموماً جتنے نمازی ہوتے ہیں اس میں اتنا ہی چندہ ہوتا ہے مساجد کے اندر. حالانکہ اس کے علاوہ اخراجات بہت زیادہ. اب امام صاحب ہیں اس دور کے اندر, وہ اپنا وقت دیتے ہیں, 5 وقت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں. وہ دوسرا کام کرنا ان کے لیے دشوار ہے, وہ نوکری نہیں کر سکتے. ان کو بھی ظاہر سی بات ان کی بھی خدمت کی جائے گی. مؤذن صاحب ہیں مسجد میں, اب خادمین رکھنے کا بھی ثواب ہے. بچپن میں تو ہم دیکھتے تھے کہ اہل محلہ ہی مسجد صاف کر دیتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب بکثرت خادمین بھی مساجد میں موجود ہیں. اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں. بجلی کے محکمے والے ہیں, وہ بھی آپ کو فری میں بجلی نہیں دیں گے. اب پنکھا لینے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ مسجد کا پنکھا فری دے دیں, ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہی لے لے. تو جب اتنے سارے اخراجات ہیں تو چندے کے اندر بھی تعاون ہونا چاہیے. بالکل. اور اس میں جیسے ایک ذہن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ہر مہینے اپنی تنخواہ کا کوئی 2%, کوئی 5%, اتنا اگر مسجد میں ہر شخص دینے لگے, ٹھیک ہے, یا یہ فیصد اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہر مہینے اگر ہر نمازی 100 روپے بالکل مسجد میں دینے کا ذہن بنا لے, صحیح بات, تو ہماری مسجد کے اندر اگر 500 نمازی ہیں تو 100 روپے کے حساب سے کتنی ایک بھاری رقم مسجد میں آتی رہے گی, اور مسجد کے بہت سارے معاملات حل ہوتے رہیں گے. مسجد کے امام کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکے گا, ورنہ بیچارہ وہ 8-8 ہزار میں پورا مہینہ وہ کس طرح گزارتا ہے. تو یہ ہم مقتدیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب 8,000 میں کس طرح مہینہ گزاریں گے. ہم 20-20 25-25 ہزار میں آگے مہینے میں ہم کلوزنگ پہ آ جاتے ہیں, تو بیچارہ 8,000 میں کیا کرتا ہوگا, 10,000 میں کیا کرتا ہوگا. اور کمیٹی کی آپس میں جو ہے وہ کمیٹی, اور پھر وہ بسا اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب مجبور ہے کہ کسی اور مسجد میں منتقل ہوتے ہیں, تو اس مسجد کا نظام کچھ عرصے تک خراب ہو جاتا ہے. امام کے جانے کے بعد نظام خراب ہوتا ہے, اور دوسری جگہ امام جائے گا تو وہاں اس کو سیٹ ہونے میں 2-3 مہینے وہاں لگیں گے. تو یہ بڑا مسجد کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس میں مسجد کے نمازیوں کو کمیٹی کے ساتھ
مالی اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے. اور یہ چندے کا بار بار طلب کرنا یہ اس کو ختم کی طرف، اگرچہ چندہ نیکی کے کاموں کی طرف آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کو ہر جمعے کھڑا ہو کر وہ شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ وہ ہوتا ہے مؤذن ہے، ٹھیک ہے، امام ہے. اب چندہ جب وہ کہہ رہا تھا مسجد کے ساتھ تعاون کریں تو نمازیوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ اپنی تنخواہ کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے. جی جی. تو اب وہ بیچارے کو بھی اب مجبور ہے وہ، تو اس کو ایک آر بھی آتی ہے، خطیب یا امام یا مؤذن وہ خوشی کے ساتھ یوں چندہ طلب نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ تعاون کریں اور مسجد انتظامیہ سے بڑھ چڑھ کر آپ اس معاملے میں مطلب آسانی کی صورت نکالیں کہ ہمارا اب خطیب صاحب اب یہ بار بار چندے کا اعلان نہیں کریں گے، ہم خود دیں گے. اصل جو اعلان کرنے کا مقصد ہے دینا. اور اس میں بھی دیکھیں انفرادی کوشش بھی ہو سکتی ہے. ہماری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے مسجد کی، ان کو بھی چاہیے کہ مخیر حضرات سے رابطہ کریں. اور ایسا ایک جگہ مسجد میں معلوم ہے وہاں عام چندہ تو وہی اعلان ہوتا ہے اور ہفتے بعد چندہ ہوتا ہے. اے سی لگانے تھے محلے والوں کو، گرمی بہت لگتی تھی، تو اس کے لیے وہ خود ہی انہوں نے آپس میں ترکیب بنائی، اے سی بھی لگ گئے اور آپس میں ترکیب بنا کر وہ جو نا مخیر حضرات سے چندہ بھی آ رہا ہے. 1000 روپے اے سی کا بل جو ہے الگ سے پے ہوتا ہے. تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر مسجد کا عمومی چندہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا فعال ہوں. ٹھیک ہے. اور مقتدیوں میں ایسے مخیر حضرات کے جو مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اعتماد نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ کمیٹی فعال ہوگی تو مقتدی حضرات بھی ان کے ساتھ مالی تعاون کریں گے انشاءاللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں. یہ کال سنائیے. بہاوا نگر سے بات کر رہا ہوں، بشیر احمد. مسئلہ پوچھنا سی، جدو جماعت ہو جاتی ہے نا جمعے دی، اس بعد 4 سنتا پڑھی جاندی یا 4 فرض کئی آندے پھر 4 فرض بھی پیچھے پڑے جاندے نے، یہ تھوڑا جہا دس دینا. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. برکت علی عرض کر رہا ہوں لیا سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جمعہ نماز کی پہلی صف میں کوئی بچہ اگر ہو تو نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. محمد شاہ رخ رضا تاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دارالطاعت سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ عید کے دن اگر بارش ہو رہی ہو اور اگر عیدگاہ نہ جا پائیں بارش کی وجہ سے تو کیا مسجد میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کریں گے. حضور بشیر بھائی ہیں ہمارے، پنجابی میں سوال کیا انہوں نے کہ جمعے کی جب نماز ہم پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت فرض ادا کر لیتے ہیں تو اب اس کے بعد 4 رکعتیں جو پڑھنی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ سنت ہیں یا فرض ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرض ہیں. تو وہ رکعتوں کی حیثیت کیا ہے؟ اور جس نے اس تذبذب میں پڑھا ابھی تک اس کا بھی بتا دیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی نماز ہوتی رہی ہے، کیا ہوا؟ دیکھیں جمعۃ المبارک کے جو فرض ادا کر لیے، 2 رکعت فرض جو ادا کیے جاتے ہیں یہ ہیں فرض. ٹھیک ہے، وہ جو امام صاحب کے ساتھ ہم نے پڑھنے پیچھے ہم پڑھتے ہیں وہ فرض ہوتی ہیں. صحیح. ان سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے، فرض سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور فرضوں کے بعد جو 4 رکعتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مؤکدہ کے قریب ہیں. سنت مؤکدہ کے قریب، غیر مؤکدہ کی طرح بھی نہیں ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کے سمجھیں درمیان میں ہے. تو اس اعتبار سے جو جمعۃ المبارک کے دن ہے 2 رکعت فرض ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 رکعتیں سنت ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ 12 ہو گئیں اور آخر میں 2 رکعت وہ نفل ہوتے ہیں. تو یہ 14 رکعتیں ہوتی ہیں. اور جمعۃ المبارک کے دن کوئی ظہر کی نماز کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جمعے کے دن جو بھی آپ کو سنتیں اور جو رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ سب کی سب جمعۃ المبارک ہی کی نیت سے پڑھیں گے. جس طرح ہم عشاء سے پہلے کی 4 سنت پڑھتے ہیں تو کسی اور نماز کی نیت نہیں کرتے، عشاء ہی کا نام لیتے ہیں. تو اسی طرح جمعے کے فرضوں سے پہلے بعد میں جو سنتیں نوافل ہیں سب میں سنتوں یعنی جمعے ہی کی نیت کی جائے گی. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے 2 فرضوں کے بعد جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ شاید ظہر کے فرض ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ظہر کے فرض نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ جمعۃ المبارک جس پہ لازم ہے، فرض ہے، تو اس پہ جمعے کے دن جمعہ ہی فرض ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ظہر کی نماز کی 1 رکعت بھی لازم نہیں ہے. وہ جمعہ ہی پڑھے گا. تو سنتیں نوافل سب میں نیتیں جمعۃ المبارک ہی کے حوالے سے کرنی ہیں. جمعے کی نمازیں اگر کسی کے رہ گئی ہیں، اصلاً پڑھی ہی نہیں، قضا ہو گئی ہیں،
تو کیا وہ بھی قضا کرے گا جمعے کی نمازیں یا کچھ اور، یا ظہر کرے گا یا کچھ بھی نہیں ہے، معاف ہو جمعۃ گیا؟ المبارک جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک تو ہے. جمعے کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اگر جماعت نکل جائے کہیں پر بھی، اب اس کو جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، شہر میں سب جگہ جمعہ ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں اب اس کو اس دن ظہر پڑھنی ہے. اچھا ظہر اس پر اسی دن پڑے گا. اس دن اب جو پڑھ رہا ہے، جماعت نکل چکی ہے، کہیں بھی جماعت ملنے کا آپشن نہیں ہے، تو اب اس کو ظہر ہی کی نماز پڑھنی ہے. اب اگر اس طرح کسی نے جمعے بھی نہیں پڑھے صحیح، اور اب وہ سابقہ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو قضا کرتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن اب وہ جمعے کی نماز کی قضا نہیں کرے گا، وہ ظہر کے 4 فرضوں کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اور باب المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، جن پر جمعہ لازم ہے، ان کے لیے ایک سہولت کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر نماز جمعہ کی جو جماعت ہے وہ 3:30 بجے قائم کی جاتی ہے. برسوں سے ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ 3:30 بجے. تو اگر آپ کا کہیں جمعہ رہ جائے، آپ نہیں پڑھ پائے، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی جو ہمارا یہ موجود ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے انشاءاللہ عزوجل. 3:30 بجے آپ کو جمعۃ المبارک کی نماز مل جائے گی. اچھا، عید کی نماز بھی عموماً جو ہے بالخصوص عید الفطر کی نماز یہاں تاخیر سے ہوتی ہے. ہر سال وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن عام مساجد کی نسبت جو ہے وہ تھوڑی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے. تو وہ بھی جب عید کے دن آئے تو اعلان کر دیا جاتا ہے، مدنی چینل پر بھی اعلان ہوتا ہے، تو وہ بھی سن لیجئے گا کہ کب پڑھی جاتی ہے. بالفرض اگر اپنے علاقے میں نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ یہاں پر عید الفطر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. حضور 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے. میں خود اتفاق ہوا یہاں پر کہ مجھ سے کسی نے پوچھا جمعہ کتنے بجے ہے، تو میں نے کہا 3:30 بجے. تو اس کو بہت حیران کی ہوئی، اس نے بولا یہ کوئی جمعہ نہیں ہوتا. تو کیا کوئی جمعہ خاص ٹائم ہے کہ 1 سے 2 بجے کے درمیان پڑھنا ہے، یا تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی ٹائمنگ ہوتی کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کا وہی ٹائم ہے جو ظہر کا ٹائم ہے. اچھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے. نماز کا جو ٹائم ہے اسی ٹائمنگ میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. ظہر سے پہلے بھی نہیں کر سکتے. ظہر کا وقت ختم ہو کے عصر کا وقت ظہر کا وقت عصر کی نماز تک ہوتا ہے. ظہر کا وقت عصر کی نماز شروع ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے. تو اس اول آخر کسی بھی وقت میں جمعۃ المبارک کی نماز کو قائم کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ 2 بجے جمعے کا اعلان ہوا تو اب 2 بجے ہی جماعت جمعے کی ہوگی، تو یہ ایک لوگوں کی آسانی کے لیے ٹائم 2 بجے، 2:15 بجے، تو فرا مسجد میں 2:30 بجے بھی ہوتا ہے، یا 1:30 بجے، یا 1:15 اور 1 بجے. پنجاب میں تو تاخیر سے ہوتے ہیں 2 بجے. اب یہ جو ٹائم مقرر کیے جاتے ہیں گھڑی کے اعتبار سے، تو یہ ہماری اپنی سہولت کے اعتبار سے ہے. ورنہ جماعت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کثیر مقتدی آ جائیں اور لگے کہ اب اتنے مقتدی آ گئے مزید نہیں آنے، تو جماعت قائم کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں وہی اگر ٹائم کوئی مقرر نہیں کیا جائے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ، تو پھر آنے والے باتیں بناتے رہیں گے. جمعے کے دن کسی وقت بھی ہم نماز قائم کر دیں گے. اب مطلب جیسے 1:45 بجے سے لے کے 4:45 یا 5 بجے تک اگر ظہر کا وقت آج کل ہے، تو اب یہ 4 گھنٹے 4.25 گھنٹے کسی بھی وقت ہو جائے گا، تو پھر تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو ٹائم مقرر کرنے میں یہ فائدہ ہے، اور یہ شرعاً جائز ہے. تو اسی طرح 3:30 بجے جو سردی ہو یا گرمی، خزاں، بہار، 3:30 بجے کراچی کی ٹائمنگ کے حساب سے 3:30 بجے ظہر کا وقت رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ظہر کا وقت ہمارے یہاں کراچی باب المدینہ کا جو ٹائم ہے ظہر کا، سردی میں چونکہ ٹائم پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ پیچھے آتا ہے تو 4 بجے سے نیچے نہیں ہوتا. فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ 4 بجے سے پہلے کراچی کے اندر کہیں پر بھی ٹائم ظہر کا وقت سردی، گرمی، خزاں، بہار کسی بھی موسم میں 4 بجے سے پہلے عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، 4 بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. عصر کی نماز سے پہلے ظہر، تو عصر کی نماز سے پہلے جس طرح ظہر ادا کریں گے ادا کہلائے گی، تو ایسے ہی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جمعۃ مبارک قائم کیا جائے گا. تو اب جو 3:30 بجے کے ٹائم پہ جو بھی اعتراض کر رہا ہے تو اس کو اپنا اعتراض واپسی لینا چاہیے. بہت پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کرتے ہوں. جو کرنے والے ہیں ان کو اپنے اعتراضات واپسی لینے چاہیے، کیونکہ جمعۃ المبارک عالمی مدنی مرکز کے علاوہ بھی بعض مساجد ہیں بالکل جہاں پر تاخیر سے 4:45 بجے بھی ایک جگہ ہے جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے. تو اصل یہ کہ وقت ظہر میں جماعت ہو، اور یہ چونکہ جتنا بڑا کراچی ایک شہر ہے
تو اس کے حوالے سے ایسی مساجد ہونی چاہیے کہ جہاں پر کہیں 3 بجے ہو تو کہیں 3:30، کہیں 3:45، کہیں 4، مطلب وقت ظہر کے اندر ہی، تاکہ وہ اسی مشہور بھی ہو کہ فلاں علاقے میں، جیسے ابھی ہم نے ایک اعلان کیا کہ فیضان مدینہ مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا، اور 2 بجے کے آس پاس جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے جس کو تقریر کہا جاتا ہے، وہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کی جاتی ہے اور یہاں وہ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بھی سنیں اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کراچی کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، اگر وہاں جمعہ نکل گیا تو کنوینس اگر اس کی ہوگی تو وہ 3:30 بجے بآسانی اس وقت ویسے بھی ٹریفک بہت کم ہوتا ہے جمعے کے دن، تو اس میں آسانی کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اگر کسی کا اپنے علاقے میں جمعہ نکل گیا 2:30 بجے تو یہاں پہنچ سکتا ہے، وہ یہ عذر نہ کرے کہ اب نکل گیا تو یہاں جماعت قائم ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو یہاں آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ برکت علی بھائی ہم سے لیا سے سوال کر رہے ہیں کہ پہلی صف میں اگر بچہ کھڑا ہو جائے، نابالغ بچہ کھڑا ہو گیا پہلی صف میں کوئی بھی، تو کیا جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا اس کا کھڑا ہونا ناپسندیدہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نابالغ بچہ ایک تو وہ ہوتا ہے بچے بہت آتے ہیں جو اچھل کودی کرتا رہتا ہے، اس کو نماز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، تو ایسا نہ سمجھ بچہ جس کو نماز کا کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو ایسے بچوں کو صفوں میں کھڑا کرنا منع ہے۔ اگر ایسا کوئی بچہ صفوں میں کھڑا ہے تو اس کو پیار محبت کے ساتھ پیچھے کی طرف کر دیا جائے، اور ایسے میں والد کو بھی چاہیے، بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ ایسے چھوٹے بچوں کو صفوں میں نہ لائیں۔ اچھا، اگر ایسا بچہ ہے کہ جو سمجھدار ہے، جیسے عام طور پہ 7، 8، 9 سال کی عمر کا بچہ، اور وہ واقعتاً شرارتی بھی نہیں ہے، نماز کو نماز سمجھتا ہے، نماز جس انداز میں پڑھ رہا ہے تو وہ بھی توجہ سے پڑھ رہا ہے، تو ایسے نابالغ چھوٹے بچے کا نماز پڑھ لینا، صف میں کھڑا ہو جانا، نماز شروع کر دینا، اب اس کو پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے پیار محبت کے ساتھ بچے کو پیچھے بھیجا جا سکتا ہے، جس کو پیچھے کرنا بھی ہے تو پیار محبت، ڈانٹ ڈپٹ اس کے دل پر اثر ڈال سکتی ہے، گنجائش نہیں ہے، یہ ساری عمر نقش رہ سکتا ہے کہ فلاں نے ڈانٹا تھا، بالکل، اور اس کا غلط نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، بچے پھر نماز کے قریب نہیں آتے۔ حضور شاہ رخ بھائی ہند سے ہم سے سوال کر رہے ہیں، عید گاہ ہم لفظ سنتے ہیں، عید گاہ اس کا مطلب ہے کہ مسجد سے ہٹ کر کوئی جگہ ہے، تو عید گاہ میں اگر بارش کی وجہ سے نہیں جا سکے، بارش ہو رہی ہے، نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی، تو کیا مسجد میں نماز عید قائم ہو سکتی ہے؟ عید گاہ میں یعنی نماز کے لیے کوئی ایسی جگہ، عید کی نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لیے جائے تو وہ عید گاہ کہلاتی ہے، تو مسجد میں عید کی نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، افضل ہے عید گاہ کسی میدان کھلے علاقے میں پڑھیں جہاں کثیر لوگ آ سکیں، ٹھیک ہے، تو وہاں عید کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن بارش کے باعث یا سخت آندھی اولے اس طرح کے برس رہے ہیں جس کی وجہ سے یوں ارینج نہیں ہو سکتا، اور مساجد میں اس بنا پہ اگر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر کسی عذر کے بھی بارش بھی نہیں ہو رہی لیکن مسجد میں بھی اگر کوئی عید کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی یہ جائز ہے، افضل ہے کہ عید گاہ میں پڑھی جائے۔ تو ایسے میں مساجد انتظامیہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بسا اوقات مساجد کے قریب میں کوئی پارک ہوتے ہیں، کوئی بڑا میدان ہوتا ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے، تو مسجد انتظامیہ یہ تھوڑی قانونی طور پہ جو اس چیزوں کو حل کر کے وہ کسی میدان میں عید کی نماز کا اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ ان دونوں موضوعات سے متعلق مزید شرعی احکام جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف نماز کے احکام خرید فرمائیے، مختلف زبانوں میں موجود ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نماز عید، نماز جمعہ، قضا نماز، مسافر کی نماز، مطلقاً نماز کے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔